سینیٹر صاحب یہ تو بڑا زبردست آپ نے کارنامہ سارے انجام دیا ہے کہ کیونکہ حکومت ہمیشہ پیسے لے لیتی ہے، پیسے واپس نہیں کرتی. تو آج کل آپ کی حکومت کے مختلف جو محکمے ہیں وہ اپنی تعریفوں کے کلمات بڑے بڑے اشتہارات کی شکل میں وہ چھپ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو یہ جو اتنا اچھا آپریشن آپ کی ظاہر ہے آپ نے اس کو لیڈ کیا ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو فوراً سے پہلے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور خبریں آ جاتی ہیں کہ حاجیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں روا رکھا جا رہا. تو کسی سطح کے اوپر آپ کے لیے بھی کوئی تالیاں بجائی گئیں، کوئی کیبنٹ کی سطح کے اوپر کوئی اشتہار کچھ چھپ جاتا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ حکومت کی سطح کے اوپر اچھا کام ہوا تھا؟ اس میں تو میرا خیال ہے ایسا تو نہیں ہوا کہیں سے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن چھوٹے میاں صاحب ہر کام کے اوپر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ رپورٹ لیتے ہیں. رپورٹ تو ڈیفینیٹلی آپ سے بھی لی ہوگی، آپ نے دی بھی ہوگی جناب اعلیٰ یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ایز یور ٹیم ممبر. جی میں ویسے سچی بات ہے میری ذاتی جو میرا ہمیشہ سے میرا 18 سال ہو گئے مجھے پارلیمنٹ میں پریکٹیکل آدمی ہوں. میں ذرا کام سے مطلب رکھتا ہوں. آپ میری کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وزارت داخلہ کا چیئرمین رہا ہوں 9 سال. میں نے اس کے اندر جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا میرٹ کے اوپر. اس کے اندر بھی 2 چیزوں پہ میں نے بڑی احتیاط کی تھی. ایک میں نے کہا مفت حج نہیں کرنے دوں گا، اگر کوئی میری آنکھ سے بچ کے چلا گیا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں ان کو مفت حج کسی کو نہیں کرنے دوں گا چاہے کوئی بھی ہو، انکلوڈنگ می. میں نے بھی پیسے جمع کرا کے گیا ہوں، 11,20,000 اپنے بھی جمع کرائے. میرے ساتھ 3 بندے میرے اپنے گئے تھے، میں نے ان کے پیسے بھی جمع کرائے. اس کے بعد پھر جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو مجھے ایڈیشنل انہوں نے فیسلٹیز کچھ دی جو میری ضرورت تھی، جیسے گاڑی تھی، مجھے مختلف جگہوں پہ جانا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں انہوں نے مجھے دی تھی. اس کے میں نے 45,000 ریال جو ہے ڈی جی حج کے دفتر میں جمع کرا کے رسید لے کے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی ان سے لے لیا کہ بھائی میرا آپ کی اگر کوئی چیز استعمال کی ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں، میں اس کی بھی پیمنٹ کروں. اچھا، آپ لوگ نے ابھی میجر پالیسی ڈیسیجنز اناؤنس کیے ہیں آئندہ جو حج ہوگا. جی ایک تو ڈالر کے اندر جو ہے ساری کی ساری پیمنٹ ہوگی اگر میں غلط نہیں ہوں، ایسا نہیں، یا باہر سے جو کچھ ہوگا ایسا نہیں. اور جو 42 دن ہیں ان کو بھی کم کرنے کا آپ کا پلان ہے. بہت آپ نے بنیادی بات کی ہے اور یہ کافی کنفیوژن ہے لوگوں میں. ڈالر جو ہے ایکچولی میری بات کو لوگ سمجھ نہیں سکے. میں نے کہا کہ ہمیں فارن ایکسچینج باہر بھیجنا پڑتا ہے. لوگوں سے تو ہم ڈالر نہیں لیں گے، لوگوں سے تو ہم پاک روپی میں لیں گے. صرف میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کی کیلکولیشن ضرور چیک کر لیں. جیسے فار ایگزامپل اس وقت $3,500 کا یہ حج پڑا ہے. اب $3,500 جو ہے پر ہیڈ لگ بھگ اتنا ہی ہے، $150 کا فرق ہوگا. $3,500 کا میں نے یہ پورا حج کنڈکٹ کیا ہے ایک پرسن کا. تو اب ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اس سے کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے سال سے تو $5,000 تھا، اس سے پہلے جو ہے اس سے بھی زیادہ تھا. ابھی اگر یہ ڈپریسیشن ہماری صحیح ہو جائے، آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے $100 کا ڈالر تھا، $4.5 لاکھ میں انہوں نے حج کیا. 106 یا $110 کا ڈالر ہوگا تو وہ بھی $4,000 سے اوپر کا تھا. یہ $3,000 کا کیسے ہے؟ یہ بھی میرے لیے ایک کوشچن ہے. اس کو بھی ہماری حکومت کو اور اداروں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اتنا مہنگا حج کیوں ہوتا رہا. 2019 میں 2600 پر بیڈ کے حساب سے جو بلڈنگ دی ہے، میں آج 1,800 ریال یا 2,000 ریال میں کیسے لے رہا ہوں پر بیڈ کے حساب سے. دیکھیں یہ حاجیوں کے پیسے ہیں، حاجیوں کی امانت ہے، ان کو واپس ہونے. اس میں خاص بات یہ ہے کوئی ریبیٹ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ آف پاکستان نے $1 نہیں دیا ہے. یہ سارے پیسے حاجیوں کے اور حاجیوں کی امانت ہے، حاجیوں کو واپس ملیں گے. اور یہی میں نے ایک نیت کی تھی کہ انہی کے ساتھ رہوں گا، انہی کے ساتھ ٹائم گزاروں گا اور انہی کے ساتھ مل کے معاملات کو ہم لائن اپ کریں گے اور ان کی امانتیں ان کو واپس کریں گے. صاحب یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے بھی حاجیوں کو گفٹس دیے ہیں. یہ میرا پرسنل تھا. چلیں وہ تو آپ کا پرسنل ہو گیا. اب خبر آ رہی ہے اور میں کوئی پوچھ سکتا ہوں؟ جی پلیز سر، گو ہیڈ. بھائی آپ نے تو میں نے کہا کہ بڑا آپ کو گلوئنگ ٹریبیوٹ پیش کیا اور اللہ اس کا اجر دے. اور آپ نے حاجیوں کی دعائیں سمیٹی ہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہے. ہیونگ سیڈ دس، ادھر جو آپ لوگوں نے مل ملا کے ٹانگ چڑھایا ملک کے ساتھ، پنجاب میں اسمبلی ٹوٹی، الیکشن نہیں ہوئے، آئین کی تباہی. کے پی میں اسمبلی ٹوٹی، آپ نے نگران اپنے بندے مقرر کرا لیے، وہاں تباہی. اور ملک میں مہنگائی آسمان کو باتیں، بے روزگاری کا تباہی. کوئی نتھنگ از گوئنگ رائٹ.
یہ تو مجھے آج بڑی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ وزیر مذہبی امور حج نے ایک کارنامہ کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح باقیوں کو بھی توفیق دے. تو یہ لوٹ مار کا بازار جو ملک میں ہے، آپ سے یہ مشورہ نہیں کرتے کہ بھئی اس طرح کے کام نہ کیے جائے؟ چودھری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹاپ پہ اگر کوئی طریقے کے ساتھ اس کی مینجمنٹ کی جائے، میں کہتا ہوں پاکستان وسائل سے بھرپور پاکستان ہے. پاکستان جو ہے 90 ڈگری سے اوپر جا سکتا ہے. میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسائل ہیں، پالیسیز کے اندر بھی مسائل ہیں، ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے اور نظر انداز بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے صرف ایک بات ہونی چاہیے، نیشن، قوم کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نیشن کو چھوڑ کے ذاتیات کے اوپر ہم سوچ میں اور اپنی پروموشن کے اوپر ہم لگ گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس مسائل کو حل کریں. تو صاحب اگر میرے اختیار میں ہو، میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر بڑی اسٹرینتھ ہے اور یہ بڑی تیزی سے اوپر جا سکتی ہے. ہماری جو اتنی بے عزتی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ عزت میں تبدیل ہو سکتی ہے. صرف پالیسیاں چینج کرنی ہیں، کوئی ہم نے ٹماٹر مالٹے کوئی چیز باہر سے نہیں لے کر آنی. ایک ایک چیز پاکستان کے اندر ہے، ایک ایک چیز اتنی بہترین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ دی ہے. لیکن اس میں اب ظاہری بات ہے مسائل ہیں، اور میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ مسائل ہیں. میں بہت ساری پالیسیوں سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، بالکل نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جو ہماری عوام دوست پالیسیز ہونی چاہیے، جس میں مارا ماری کی بجائے ہم اس لائن کے اوپر کام کریں کہ ہماری جو غریب عوام مر رہی ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ اس کے پاس کوئی گزر بسر کے لیے کوئی چیز ہے، بے روزگاری ہے، اتنے مسائل کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں. مجھے اس چیز کا افسوس ہے. 15 مہینے جی. اور جہاں تک تعلق ہے نا، بات یہ ہے کہ اب میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ایک سیٹ اپ آیا، چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ مذہبی امور. الحمدللہ جو میں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور لوگوں کی مہربانی بھی ہے کہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا. ایک سینیٹر صاحب، یہ ایک سوال جو ہر طرف پوچھا جا رہا ہے، ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، چھوٹا سا سوال، کیا الیکشن اس سال آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آئین تو بہت واضح ہے. پنجاب اور کے پی میں جس طرح چودھری صاحب نے بتایا وہاں پہ تو نہیں ہوئے، یہاں پہ کیا سینٹر کے اندر اب جو ماحول بن رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے اناؤنسمنٹ تو ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہو، لیکن اگر آپ میری ذات کے حوالے سے پوچھیں گے کہ میری کیا اندر سے میری کیا ذہن کہتا ہے، میرا ذہن کہتا ہے کہ شاید تھوڑا سا لنگران ہوں. آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے. وجہ کیا، آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ وجہ؟ اس میں انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس وقت ماحول بہت زیادہ گرم بھی ہے، اور حالات بھی بہت زیادہ جو ہیں ناسازگار ہیں. معاشی طور پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. کاروباری حلقے کے اندر آپ جائیں تو دیکھیں گے ہر آدمی آپ کو پریشان ملے گا. یہ بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ لنگر آن آپ کو کتنا عرصہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ عرصہ کر سکیں گے، کیونکہ بہت ساری کانسٹیٹیوشن پرابلمز آ جائیں گی. جیسے فار ایگزامپل پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ بھی ایکسپائر ہو رہا ہے، سینٹ 2024 میں آدھی سینٹ جو ہے اس نے بھی چلے جانا ہے. تو اس قسم کے معاملات ہیں، اس لیے میرا خیال ہے جلدی سارٹ آؤٹ کریں گے.